السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعلم ان اللہ افترض علیہم صدقہ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت سارے ہمارے بھائیوں بہنوں کی طرف سے یہ سوال آ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے یا جو بھی پیسہ زکوٰۃ کے حکم میں ہے، جیسے عشر ہے یا دیگر اس طرح کے اموال ہیں، یہ صدقہ کے جو اموال، زکوٰۃ کے اموال، یہ ہم کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، کہاں دے سکتے ہیں؟ اس کا قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ یہ پہلے دو لفظ بولے ہیں اللہ تعالیٰ نے، فقراء اور مساکین۔ یہ عام پبلک کے عام لوگوں کے متعلق یہ دو لفظ پہلے بولے گئے ہیں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی کسی یعنی اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور لوگوں سے مانگ کے گزارا کرتا ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے ذرائع آمدنی اتنے کم ہوں کہ اس کی زندگی کی جائز ضروریات بھی پوری نہ ہو رہی۔ اگرچہ علماء نے فقیر اور مسکین یا فقراء اور مساکین میں بہت سارے فرق بیان کیے ہیں، تو ان میں سب سے بہترین یہی لگتا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو، لوگوں سے مانگ کے گزارا کرے، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذرائع آمدنی اتنے کم ہوں کہ اس کی زندگی کی جو جائز ضروریات ہیں، یہ جائز ضروریات جو ہیں ایسی ضروریات نہ ہوں جو آج لوگوں نے خود بنا رکھی، بلکہ زندگی کی جائز ضروریات وہ پوری نہ ہو رہی، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ نمازی بھی ہوں۔ تو فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے، ساتھ ساتھ وہ نمازی ہوں۔ والعاملین علیہا، اس زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے پر، کیونکہ جب حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کا ایک نظام صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو تو لوگوں کے پاس حکومت اپنے نمائندے بھیجتی ہے، مختلف علاقوں میں وہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، تو جو لوگ 24 آور اس کام پہ لگا دیے گئے ہوں کہ اپنا کام کاج چھوڑ کر وہ زکوٰۃ اکٹھی کریں، تو ان کو بھی اس میں سے تنخواہ وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ تین ہو گئے، یعنی جو اس پہ مقرر کیے گئے ہیں زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر لوگ، ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ تین جگہ ہوگی، اور چوتھی جگہ فرمائی والمؤلفۃ قلوبہم، جو لوگ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو کچھ نہ کچھ دے دینا تاکہ وہ اسلام کے اوپر پکے ہو جائیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ چار جگہ ہوگی، یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ نے انہیں ذکر فرمایا ہے۔ پانچویں جگہ فرمایا وفی الرقاب، جو گردنیں آزاد کرانے میں اس پیسے کو لگایا جائے، یعنی جو لوگ غلام ہیں، لونڈی ہیں، ان کو آزاد کرایا جائے۔ جب وہ اسلام لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور دل سے کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس پیسے سے یعنی زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا والغارمین، یعنی خواہ مخواہ کسی کو چٹی پڑ گئی ہو جس میں اس بیچارے کا کوئی اتنا قصور بھی نہیں ہے، جیسے کوئی گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور، نہ چاہتے ہوئے اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے اندر کوئی جانی نقصان ہو گیا اور اب اس کو دیت دینا پڑ رہی ہے، یا اس طرح کا بے گناہ کسی کو پکڑ لیا گیا چٹی دے کے وہ اب چھوٹے گا، تو اس پہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں
کہ جن کو بغیر کسی جرم کے پکڑ لیا جاتا ہے اور ہم پیسے کے بغیر ان کو نہیں چھوڑا جا رہا، تو ان پہ بھی یہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے راستے سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو 24 آور اس کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنی جان اور اپنی سواری، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے اخراجات پورے کرنا، ان کے وظیفہ لگانا، ان کے اہل و عیال کا خیال رکھنا، وہ اس پیسے سے ہو سکتا ہے، اور خود ان کے اوپر بھی یہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کیٹاگری میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو 24 آور ساری بقیہ کاموں سے ہٹا کر دین اور دین کی سربلندی کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اور دین سکھانے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ان کو بھی دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ لوگ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہوں کہ کوئی ذمہ دار یا ادارہ ان کے یعنی ان کی رہائش اور ان کے کھانے پینے کا اور چھوٹے موٹے علاج معالجے کا بندوبست بھی وہ کرتا ہو، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی ایسے خالص دینی ادارے جو کتاب و سنت کا کام کر رہے ہوں اور وہاں بچے رہ رہے ہوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام وغیرہ سب ادارہ کرتا ہو، تو وہاں بھی یہ پیسہ لگ سکتا ہے۔ اور آخری جو مصرف 8واں بتایا وہ ابن سبیل، کہ کوئی مسافر ہے، اس کا مال زاد راہ ختم ہو گیا ہے اچانک، تو اس کو بھی پیسے زکوٰۃ سے اتنے دیے جا سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہنچ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ حکمت والا ہے، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں ٹوٹل۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ پیسہ جو ہے زکوٰۃ کا وہ فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، اس طرح جو اس میں عامل مقرر کیے گئے ہیں ان کا حق ہے، اور جو اسلام میں نئے داخل ہوئے ہوں ان کا حق ہے، اور گردنیں آزاد کرانے میں لگا سکتے ہیں۔ کسی کو خام خواہ چٹی پڑ گئی ہے اس کو دے سکتے ہیں، یعنی اس کے پاس اپنی طاقت نہیں ہے اس چٹی کو پورا کرنے کی۔ اور اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جو لوگ لڑ رہے ہیں یا اللہ کے دین کو اس پرفتن دور کے اندر اپنی زندگی وقف کر کے یعنی سیکھ رہے ہیں، آگے سکھا رہے ہیں، اس شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، وہاں بھی لگ سکتی ہے۔ اور وابن سبیل، جو مسافر ہے اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ پہلے 2 مصارف عام لوگوں کے متعلق ہیں، اس میں فقیر اور مسکین۔ عام لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، وہ ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں جو فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہے۔ تو فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ذرائع آمدنی اتنے محدود ہوں کہ اس کی زندگی کی جائز ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، وہ کوشش کرتا ہے لیکن جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، تو یہ یہاں دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہیں زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی اپنی مرضی سے اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔